5ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ شبہ پشاور کی 5ویں نشست شب سے شنبہ 27 رجب 1345 ہجری۔ آج مولوی صاحبان اول شب میں اور زیادہ مجمع کے ساتھ تشریف لائے۔ چائے وغیرہ کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ گفتگو دلچسپ ہو رہی تھی لہذا مجمع بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ابتدا حافظ صاحب نے کی۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ علیکم السلام۔ آج میں کافی دیر تک آپ کی کل رات والی تقریروں پر غور کرتا رہا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ زبان آور، ذہین، اپنی جادو بیانی کے علاوہ اب چاہتے ہیں کہ حسن تقریر کے ساتھ بات کا بیدگڑا بنا کے یہ ثابت کر دیں کہ اس حدیث سے منزلت میں پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوار نے اپنے بیان مبارک سے علی کرم اللہ وجہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث ایک خصوصی پہلو رکھتی ہے اور غزوہ تبوک کے سفر میں ارشاد ہوئی ہے تھی کہ جس کی عمومیت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بیان کیجیے اگر آپ پاس کوئی دلائل ہیں پھر بسم اللہ۔ حافظ صاحب، آپ کا یہ فرمانا کہ اس وقت صحیح نہیں ہوتا جب یہ حدیث صرف غزوہ تبوک ہی میں صادر ہوئی ہوتی، حالانکہ اس حدیث کے فقرے متعدد بار اور مختلف مقامات پر پیغمبر اکرم کی زبان سے سنے گئے، من جملہ ان کی پہلی مواقعات میں جبکہ مکہ معظمہ کے اندر مہاجرین و انصار کے درمیان برادری قائم ہوئی ہے، اور جب برادری قائم ہوئی تو دوسری مرتبہ رسول نے ایک دوسرے کو مسلمانوں کا بھائی بنایا تو حضرت علی کو اپنا بھائی منتخب کیا، اور اس مقام پہ بھی یہی فرمایا کہ میری علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے۔ کہ قبلہ میرا خیال ہے کہ جناب علی ذرا گہری نظر ڈالیں آپ تو یہ ایک عجیب سا بیان ہے، کیونکہ اب تک میں نے جہاں تک دیکھا اور سنا ہے حدیث منزلت غزوہ تبوک میں صادر ہوئی تھی، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہ کو اپنی جگہ پر چھوڑا، جس سے آپ دل تنگ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جناب کو ان الفاظ سے تسکین دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں دھوکہ کھایا ہے۔ حافظ صاحب نہیں، مجھ کو غلط فہمی نہیں ہوئی، نہ میں اپنے بیان میں نے دھوکہ کھایا ہے جی، بلکہ اس پر یقین رکھتا ہوں علاوہ علماء شیعہ کے اتفاق کے بھی بہت سی معتبر کتابیں منقول ہیں، من جملہ ان کے فریقین کے نزدیک مسعودی نے مروج الذہب جلد دوم صفحہ 49 پر اور حلبی نے سیرت حلبیہ جلد دوم صفحہ 26 پر اور عبد الرحمن نسائی نے اپنی خصائص میں، اسی طرح سبت ابن جوزی نے تذکرے کے صفحے 13 اور صفحے 47 پر بھی اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سلیمان خندوزی نے نابی المعدد کے 9 باب کے 17 صفحے پر اور مسند امام احمد ابن حنبل نے عبداللہ ابن احمد نے زوائد میں مسند کے نقل کیا ہے۔ بس آپ حضرات تصدیق فرما لیں، یہ حدیث شریف کوئی محدود حیثیت نہیں رکھتی۔ کئی بار پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ علی کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے۔ کہ قبلہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو عمومی حیثیت سے سناؤ اور علی کرم اللہ وجہ کو خلافت کے عنوان سے پہچان لیا ہو، اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخالفت کر کے دوسرے کی خلافت کو قبول کیا اور اس کی بیعت کی؟ کیا علت؟ حافظ صاحب، آپ کے جواب کے لیے میرے پاس بہت سے مطالب اور شواہد موجود ہے، بسم اللہ بیان کیجیے۔ لیکن بہترین دلیل جو اس موقع کے لیے مناسب ہے وہی جناب ہارون کا قضیہ ہے، حضرت موسیٰ کا اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنانا اور سامری کا بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی کا فریب دینا۔ آیت قرآن کی صراحت سے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جناب ہارون کو اپنا خلیفہ جانشین بنایا، پھر بنی اسرائیل کو جمع فرمایا جو بعض روایت کی بنا پر 70,000 تھے۔ ان کی تاکید کے لیے ہارون کی اطاعت کریں
کیونکہ وہ آپ کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ اس کے بعد کوہ طور پر خدا کی مہمانی میں گئے۔ ابھی مہینہ بھی ختم نہیں ہوا کہ سامری کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور بنی اسرائیل میں اختلاف ظاہر ہو گیا۔ سامری نے سونے کا گوشالہ یعنی بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ثابت الخلافت خلیفہ ہارون کو چھوڑ کر گروہ در گروہ دغاباز سامری کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ انہیں عقیدت مند بنی اسرائیل سے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ ہارون میری غیبت میں میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، ان کے حکم کی تعمیل اور مخالفت نہ کرنا، 70,000 افراد سامری کے بہکانے سے گوسالے پر پرست ہو جانا، جناب ہارون نے ہر چند فریاد کی کہ ان کو اس عمل تشنیع سے منع فرمایا، لیکن کسی نے نہیں سنا بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نشان 149 صراحت کر رہی ہے کہ جب موسیٰ واپس تشریف لائے تو ہارون نے ان سے اپنا درد دل بیان کیا۔ آیت آپ کے سامنے، ان لوگوں نے مجھ کو حقیر و ذلیل بنا دیا۔ جب میں نے ان کی مخالفت کی اور روکا تو قریب تھا کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ تو آپ حضرات کو خدا کا واسطہ ذرا تعصب سے ہٹ کے انصاف کیجیے۔ بنی اسرائیل کا یہ عمل حضرت موسیٰ کے احکام سے سرتابی، ان کے منصوص خلیفہ ہارون کو تنہا چھوڑ دینا اور شعبہ آباد سامری کے بہکانے سے جو گوسالہ پرست ہو جانا، کیا خلافت ہارون کے باطل ہونے اور سامری کے بچڑے کے برحق ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ آیا بنی اسرائیل کے سرپرست لوگوں کی حرکتیں ان چیز کی دلیل قرار دی جا سکتی ہے؟ اگر خلافت ہارون برحق ہے تو لوگوں نے حضرت موسیٰ سے اس بارے میں کوئی نص سنی تو ہرگز ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، سامری اور اس کے گوسالے کے پیچھے نہ دوڑتے۔ آپ حضرات قطعی طور پر جانتے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جناب ہارون قرآن مجید کے حکم سے حضرت موسیٰ کے منصوص خلیفہ ہیں اور بنی اسرائیل نے خود انہیں حضرت کی زبان سے آپ کے بارے میں کبھی کھلی ہوئی نص سنی نہیں تھی، لیکن بالآخر حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد مکار سامری کو موقع ہاتھ آیا اور اس نے سونے کا بچڑا تیار کر کے جان بوجھ کر قصدن بنی اسرائیل کو فریب دیا۔ ان لوگوں نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ جناب ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ و جانشین ہیں، اپنی بیوقوفی یا دوسرے مقاصد کی بنا پر سامری کی پیروی کی، جناب ہارون کو ایک تنہا چھوڑ دیا۔ اب ان حالات میں آپ پیغمبر کے دور کے بعد کے حالات کو دیکھیں کہ یہ ماضی کا بالکل آئینہ بن گیا جو حال میں خلافت کے متعلق گزرے، حالانکہ خلافت علی کے بارے میں واضح حدیثیں موجود ہیں۔ یہی حالات پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اسلام میں رونما ہوئے، جو ہارون کے ساتھ ہوئے تھے وہیں حضرت علی کے ساتھ ہوئے۔ اب خلافت کے متعلق امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اور سید علی حمدانی شافعی مودۃ القربہ میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ کس قدر واضح حدیث ہے کہ علی تم میری طرف سے برات ذمہ کرو گے اور تم میری امت پر میرے خلیفہ ہو، خلیفتی علی امتی۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل خود لکھ رہے ہیں تو اور ایک طریقے سے نہیں، متعدد طریقوں سے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو لکھا ہے، اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ انت اخی و وصی و خلیفتی و قاضی دینی، یعنی اہلی تم میرے بھائی ہو، وصی ہو، خلیفہ ہو اور میرا قرض ادا کرنے والے ہو۔ ابو القاسم حسین ابن محمد نے محاضرات میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سید علی حمدانی نے مودۃ القربہ میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب تاریخ کے اعتبار سے جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں بھی اس کو لکھا ہے، میرے اہل میں میرے خلیفہ، میری امت میں میرے وصی، میرے علم کے وارث، میرے قرض کو ادا کرنے والے، جو حقوق انہیں مجھ سے حاصل ہے وہی حقوق مجھے ان سے حاصل ہے، ان کا نفع میرا نفع، ان کا نقصان میرا نقصان ہے۔ جس نے ان کو دوست رکھا اس نے دراصل مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے ان کو دشمن رکھا در حقیقت اس نے مجھے دشمن رکھا۔ اسی طرح کئی احادیث موجود ہیں جو صحاح ستہ میں بھی آئی ہیں، اور خود نسائی نے جو ائمہ صحاح میں ہیں
انہوں نے اپنی خصائص کے صفحے 23 میں، جس نے ابن عباس سے تفصیل کے ساتھ حضرت علی کے مناقب نقل کیے ہیں، اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ علی میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں۔ اسی طرح حافظ ابو جعفر محمد جریر طبری متوفی 310 کتاب الولایت میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اوائل خطبہ غدیر میں فرمایا، یعنی جبرائیل نے پروردگار کی طرف سے مجھ کو حکم دیا کہ اس مقام پہ ٹھہر جاؤں اور ہر سفید و سیاہ کو آگاہ کر دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ، میرے بعد میرے امام ہیں۔ جماعت مردم، خدا نے تم پر علی کو ولی، اولا بالتصرف اور امام مقرر فرمایا ہے۔ ان کی اطاعت ہر فرد پر واجب ہے، ان کا حکم نافذ ہے، ان کا قول صحیح ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے، اور خدا کا رحم ہے اس پر جو ان کی اتباع کرے۔ یہ پوری حدیث ہے جو کتاب الولایت میں کئی اسناد کے ساتھ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری نے نقل کی۔ ضرور ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح شیخ سلیمان حنفی نے ینابی المحدث میں الگ اسناد کے ساتھ اسی روایت کو لکھا۔ ابن عباس سے یہی روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح ابو المعوض الدین اختب خطبہ خوارزم نے فضائل امیر المومنین میں جو 1313 ہجری میں تباہ ہوئی، صفحے 240 میں انہوں نے اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور اس انداز سے کہ خاتم الانبیاء سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ میں جس وقت معراج میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، خطاب ہوا کہ اے امت، تم نے لوگوں کی آزمائش کی تو کس شخص کو سب سے زیادہ اپنا وفادار اور فرما بردار پایا؟ یعنی آیا تم نے اپنے لیے کوئی خلیفہ منتخب کیا جو تمہارے مقاصد کو لوگوں تک پہنچائے؟ تو میری کتاب میں سے میرے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دے جو ان کو نہیں معلوم۔ میں نے عرض کیا، پروردگار، جس کو تو انتخاب فرمائے اس کو میں بھی منتخب کرتا ہوں۔ خطاب ہوا کہ میں نے تمہارے لیے علی کو منتخب کیا، بس ان کو تمہارا خلیفہ وسیع قرار دیا اور ان کا اپنے علم و حلم سے آراستہ کیا، اور حقیقی امیر المومنین ہے کہ پہلے والوں میں سے اور بعد والوں میں سے کوئی شخص اس منزلت پر فائز نہیں ہے۔ بتائیے شیخ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جناب قبلہ و کعبہ، ہم آپ کی ممنون مشہور ہیں، بڑی محنت اور مشقت علمی اور معرفتی کے ساتھ آپ لوگوں نے مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے شیعت کا دفاع کیا، اور ہم آپ کی محنت کے قدردان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا گو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتصدق حضور اکرم آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ دیکھیے ہم لوگ مولانا علی کرم اللہ وجہ کے فضائل کے ہرگز منکر نہیں ہیں قبلہ، لیکن صرف انہی حضرت پر انحصار کر دینا نامعقول بات ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ یعنی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک صاحب فضائل تھا، اور سب کے سب آپس میں برابر تھے۔ آپ چونکہ یکرخی گفتگو کر رہے ہیں قبلہ، جن سے ممکن ہے کہ حاضر و غائب حضرات پر حقیقت مشتبہ ہو جائے۔ دیکھیے ایک معتبر حدیث عمر ابن ابراہیم بن خالد سے، وہ عیسیٰ ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس سے، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگوار سے فرمایا، یا ان اللہ جعل ابا بکر خلیفتی علی دین اللہ فاسمعوا له الہ وطیعوا اللہ تفلحوا۔ اے چچا، در حقیقت خدا تعالی نے ابو بکر کو اللہ کے دین پر میرا خلیفہ بنایا ہے، بس ان کی بات سنو اور اطاعت کرو تاکہ نجات پاؤ۔ اب بتائیے آپ کا کیا جواب ہے اس مسئلے پر؟ شیخ صاحب، آپ نے حدیث پیش کی ہے جی، اس سے قطع نظر کی یہ حدیث ایک طرفہ ہے۔ ہمارا معاہدہ یہ نہیں تھا ایسی حدیثوں سے استدلال کریں۔ جی، یہی ایک طرفہ حدیث اگر مردود نہ ہوتی تو ہم اس کے بارے میں بحث کریں۔ قبلہ کس طرح مردود ہے؟ آپ ہی مطالب کو مطلب زبانی باتوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ کو دھوکہ ہوا ہے؟ صاحب، آپ کو دھوکہ ہوا ہے، ہم کو دھوکہ نہیں ہوا۔ ہم لفاظی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ صاحبان عمل ہے۔ تو دلیل دیجیے۔ ہم نے رو نہیں کیا ہے جی، بلکہ خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے رد کیا ہے، ایسے اس لیے کہ اس کے راوی ان کی نظر میں سخت جھوٹے اور جعل ساز ہے، اسی وجہ سے اس کو باطل
قرار دیا گیا ہے اور اس کو جھوٹ کے درجے میں رکھا ہے اور ساقط سمجھتے ہیں۔ چنانچہ علامہ زہبی نے میزان الاعتدال میں ابراہیم ابن خالد کی کیفیت لکھتے ہیں، اور خطیب بغدادی نے خصوصیت سے سنے کہ عمر ابن ابراہیم کا حال درج کرتے ہوئے اپنی تاریخ میں تحریر کیا کہ انہو کذاب، یعنی وہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ تو علامہ زہبی جیسے حدیث کے رجال کے امام اور خطیب بغدادی جیسے تاریخ کے امام نے انہیں کذاب کہا، یا انہو کذاب، یعنی وہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ تو پس کذاب اور دروغ گو شخص کی حدیث باطل ہے اور مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ صاحب کے اخبار صحیحہ میں ثقہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل پیغمبر پر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، ان سے پوچھو کہ آیا وہ بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ شیخ صاحب، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مقدمے کے طور پر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ نقل احادیث میں ہم کو بہت محتاط رہنا ہے تاکہ صاحبان عقل اعتراض سے محفوظ رکھے۔ ضمن آپ کی توجہ اور یاد دہانی کے لیے ایک حدیث نقل کرتا ہوں جو آپ کے اکابر علماء ابن حجر نے اصابہ میں اور ابن عبد البر نے استیاب میں اور خود ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی بہت ہو گئے مجھ پر جھوٹ باندھنے والے، اور جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے اس کی خیامگاہ آتش جہنم ہے۔ نہیں، آپ نے جو دلائل دیے انشاءاللہ اسی کو جاری رکھیں۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے پر جہنم کی آگ ہے، تو جس وقت تمہارے سامنے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کو قرآن کے سامنے پیش کرو، یعنی اگر مطابق قرآن ہو تو قبول کرو ورنہ رد کرو۔ نیز فریقین کی متفق علیہ حدیث ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد سوم میں 371 میں حضرت سے نقل کیا ہے، یعنی جس وقت تمہارے لیے میری طرف سے کوئی حدیث نقل کی جائے تو اس کو کتاب خدا پر پیش کرو، بس اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو قبول کرو ورنہ رد کرو۔ چنانچہ آپ کی اکابر علماء کی کتابوں میں وارد ہے۔ رسول اللہ کی زبانی حدیثیں گڑھنے والوں میں یہی ابو ہریرہ مردود بھی تھے جن سے آپ نے یہ حدیث نقل کی اور بلا وجہ ان کو ثقہ بتا دیا۔ ابلاغ کعبہ، آپ کے ایسے جلیل القدر مبلغ اور عالم اولاد رسول سے یہ امید نہیں تھی کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت طعن اور رد کیجیے گا۔ اول تو آپ چاہتے ہیں کہ صحابی کی لفظ سے مجھ کو مرعوب کریں، حالانکہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کسی صحابی ہونے کو فضل و شرف کا ضامن سمجھتے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ کی مشابہت موثر اور فضل و شرف کا باعث ہے، لیکن اس شرط سے کہ مصاحب حضرت کا مطیع و فرمانبردار بھی ہو۔ لیکن اگر حضرت کے احکام و ہدایت کے خلاف عمل کرے اور ہوا و ہوس کا تابع ہو تو قطعاً مردود اور کبھی ملعون اور کبھی نار جہنم و عذاب علیم کا مستحق ہوگا۔ کیا وہ منافقین جن کی بدکرداری کی شہادت اور جہنمی ہونے کی خبر قرآن مجید کی آیتیں دے رہی ہے رسول اللہ کے مصحابین میں سے نہیں تھے کہ ملعون اور دوزخی قرار پائے؟ بس آپ تعجب نہ کریں، ابو ہریرہ بھی مردود، ملعون اور جہنم کے مستحق لوگوں میں سے ہیں۔ ابلاغ کعبہ، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جو کہہ دیے جائے ہم مان لیا جائے۔ ارے اول تو ان کا مردود ہونا ثابت نہیں ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ بعض کے نزدیک مردود بھی ہوں تو ان کے جہنمی ہونے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ارے آپ شیعہ عالم دین ہیں، شیعہ عالم ہیں تو شیعت کا دفاع کر رہے ہیں، تو آپ کے مذہب کے متعلق میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے مذہب میں کیا ہر مردود و ملعون اور دوزخی ہوتا ہے؟ ملعون تو وہ شخص ہوتا ہے نا قبلہ کہ جو قرآن کریم کی نص صریح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ملعون ہو۔ آپ کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب، ابو ہریرہ کے مردود ہونے پر دلائل بکثرت اور اظہر من الشمس ہے جی، جن کی خود آپ کی اکابر علماء نے بھی تصدیق کی ہے۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے علماء کی جانب سے یہ کہہ رہا ہوں۔
من جملہ ان کے دلائل اور مردودیت کی یہ ہے کہ بقول رسول اللہ ملعون ابن ملعون شخص فرزند ابی سفیان کے ساتھیوں اور منافقین اور دو رنگے آدمیوں میں سے تھے، کیونکہ صفین میں بعض روز نماز تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، لیکن تعلق میں معاویہ کے مرغن دسترخوان سے اڑاتے تھے۔ چنانچہ زمخشری نے ربیع الابرار میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے کہ جب ان سے اس دو رخی سیاست کا سبب پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ معاویہ کا مغیرہ اور کھانا کافی ہے، روغن اور دال ہوتا ہے، اور نماز علی کے پیچھے افضل ہے، یہاں تک کہ شیخ مغیرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ابو ہریرہ کی تعریف یہ آپ کے علماء اکابرین نے بیان کی، اور خود آپ کے اجل علماء نے انہیں مردود قرار دیا۔ کیا آپ کے پاس دلائل ہیں کہ جو ہماری کتابوں سے، آپ ہمارے مذہب کی کتابوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ ان کی مذمت کی روایت بیان کرتے ہیں؟ تو سنیے حوالے۔ سب سے پہلے ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ جلد اول میں صفحے 358 پر اور جلد چہارم میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ استاد امام ابو جعفر اسکانی نے نقل کیا ہے، معاویہ ابن ابو سفیان نے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کو مامور کیا تھا کہ علی علیہ السلام پر طعن اور آپ سے بیزاری اختیار کرنے کی خبیر روایتیں گڑھی جائے اور لوگوں میں مشہور کی جائے۔ چنانچہ وہ اشخاص برابر اسی کام میں مشغول رہے اور برائیوں کی اشاعت کیا کرتے رہے۔ من جملہ ان کے جو طعن و مذمت حضرت علی علیہ السلام میں حدیث خبیہ وضع کرتے ہیں، ابو ہریرہ، عمر و عاص اور مغیرہ ابن شیبہ تھے۔ ان فقوں کی پوری تفصیل دیتے ہوئے 359 میں عائش سے روایت کی ہے کہ جس وقت ابو ہریرہ معاویہ کے ساتھ مسجد کوفہ میں وارد ہوئے اور استقبال کرنے والوں کی کثرت دیکھی تو دونوں پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگے تاکہ لوگ متوجہ ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خدا اور رسول پر جھوٹ بولوں گا اور اپنے لیے جہنم کی آگ مول لوں گا؟ سنو مجھ سے جو کچھ میں نے پیغمبر سے سنا۔ فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے کہ ہر پیغمبر کا ایک حرم ہے اور میرا حرم مدینہ ہے۔ جو شخص مدینے میں نئی بات پیدا کرے تو اللہ اس پر، اللہ اور ملائکہ تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے خدا کو گواہ کرتا ہوں، علی نے مدینے میں نئی بات پیدا کی، ذہنی لوگوں کو ابھارا، لہذا قول رسول کے مطابق علی پر لعنت کرنا چاہیے، معاذ اللہ۔ جب معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو ابو ہریرہ نے ان کی ایسی خدمت انجام دی کہ وہ بھی علی کے دارالخلافہ کوفہ میں کسی کو بھیج کر ان کے بلوا لیا اور ان کی خاطر مدارات کی انعام دیا اور مدینے کا گورنر بنا دیا۔ انتہا۔ آیا یہ عمل ان کی مردودیت کی دلیل نہیں ہے؟ اور کیا یہ مناسب ہے کہ جس نے معاویہ کی خوشامد میں خلفائے راشدین کی فرد بلکہ ان سب میں اکمل و افضل و اشرف ہستی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا؟ ایسے آدمی کو محض اس بنا پر آپ نیک اور ممدو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی رسول اللہ کے صحبت میں رہ چکا۔ قبلہ صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کے پاس ان کے ملعون ہونے پر کیا دلیل ہے جو ان کو مردود و ملعون کہتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ پیغمبر کو گالی دینے والا بالاتفاق فریقین حتماً ملعون و مردود و جہنمی ہے۔ بے شک۔ بنابر اس حدیث کے جو میں پہلے عرض کر چکا، جس کو خود آپ کے اکابر علماء نے نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص علی کو گالی دے اس نے مجھ کو گالی دی، اور جس نے مجھ کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ تو ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو علاوہ مولانا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر خود سب و شتم کرنے کے، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، حدیث گڑ گڑ کے سب لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ اگر علی کو برا کہا جائے تو بقول رسول خود رسول کو برا کہنا ہے۔ دیکھیے قبلہ و کعبہ، آپ عجیب ہے کہ آپ بے لطفی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ موثق صحابی کو بے دین اور وضع و جال ساز کہتے ہیں آپ۔
شیخ صاحب تنہا میں نہیں، ابو ہریرہ کے حق میں بے لطفی نہیں برتی، بلکہ سب سے پہلے جس شخص نے اس طرح کی بے لطفی ان کے ساتھ کی وہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب تھے، کیونکہ ارباب تاریخ مثلاً ابن اسیر نے حوادث میں اور ابن ابی الحدیث نے شرح نہج البلاغہ میں اور اس قسم کی بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب خلیفہ عمر نے 21 ہجری میں ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنایا تو لوگوں نے ان کو خبر دی، انہوں نے کثرت سے مال جمع کیا اور بہت سے گھوڑے خریدے، چنانچہ آپ نے ان کو 23 میں معزول کر دیا۔ جیسے ہی دربار خلافت میں پہنچے تو خلیفہ نے کہا، یا عدو اللہ، یا عدو کتابہ، اے خدا کے دشمن اور اے کتاب خدا کے دشمن، تو نے مال خدا کی چوری کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہرگز چوری نہیں کی، بلکہ لوگوں نے مجھ کو نذرانے دیے۔ نیز ابن سعد نے طبقات کبیر میں اور ابن حجر اسقلانی نے فی اصابہ میں اور ابن عبد الربہ میں عبد الفرید میں لکھتے ہیں، خلیفہ نے کہا کہ اے دشمن خدا، جس وقت میں نے تجھ کو بحرین کا حاکم بنایا تو تیرے پاؤں میں جوتیاں تک نہ تھی، لیکن اب میں نے سنا ہے کہ تو نے 1600 دینار کے گھوڑے خرید لیے، یہ دولت تو کہاں سے لایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کے نذرانے ہیں جن کا نفع بہت ہو گیا ہے۔ خلیفہ کا چہرہ سرخ ہوا اور ان کی پشت پر اتنے تازیہ نے مارے کہ خون بہنے لگا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ بحرین میں اس نے 10,000 دینار جمع کیے ہیں، وہ اس سے وصول کر کے بیت المال کو تحویل میں دے دیے جائے، اور صرف زمانہ خلافت ہی میں ان کو نہیں مارا، بلکہ مسلم نے اپنی صحیح میں جلد اول 34 میں لکھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں عمر ابن خطاب نے ابو ہریرہ کو اس قدر مارا کہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں یہ جو فضیلت میں احادیث ہیں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، دیکھیے اب اس باب میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمام انسانوں کے لیے عام طور پر ابو بکر کے لیے خاص طور پر جلوہ دکھائے گا۔ نیز فرمایا کہ خدا نے میرے سینے میں کوئی چیز نہیں ڈالی لیکن یہ کہ وہی چیز ابو بکر کے سینے میں ڈالی۔ نیز فرمایا کہ انا و ابو بکر، دیکھیے اس کا ترجمہ آپ غور کریں قبلہ و کعبہ کہ میں اور ابو بکر ان دو گھوڑوں کے مثل ہیں جو گھوڑ دوڑ میں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ آسمانی دنیا میں 80,000 فرشتے اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ابو بکر و عمر کو دوست رکھتے ہیں، اور جو دوسرے آسمان میں 80,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو ابو بکر و عمر کو دشمن رکھتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر و عمر اولین والآخرین میں سب سے بہتر ہیں، اور ابو بکر اور عمر کی عظمت منزلت اس حدیث سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے نا قبلہ۔ اور فرمایا پھر یہ بھی حدیث میں مبارک مل جائے گا کہ خدا نے مجھ کو اپنے نور سے ابو بکر کے، میرے نور سے عمر کو ابو بکر کے نور سے، اور میری امت کو عمر کے نور سے پیدا کیا، اور عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اس طرح کی حدیثیں ہماری معتبر کتابوں میں بہت وارد ہوئی ہیں، جن میں سے نمونے کے طور پر میں نے بعض کی طرف اشارہ کر دیا ہے تاکہ آپ پر مقام خلفاء کی حقیقت واضح اور روشن ہو جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ احادیث کے سلسلے میں گفتگو ہو کہ جب ان کی فضیلتوں میں اتنی احادیث ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی مذمت کیوں کرتے ہیں؟ کیا احادیث کی مذمت نہیں ہے ان کی مذمت کرنا؟ شیخ صاحب دیکھیے آپ غور کریں، دیکھیے قبلہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس کا جواب کا منتظر ہوں۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو ان احادیث کے نمایاں مطالب خود ہی ان کے فساد اور کفر پر پورے اترتے ہیں۔ جی، اس طرح کی بہت ساری روایتیں بنی امیہ کے دور میں گڑھی گئی ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو حوالوں کے ساتھ ملیں گی، اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ فساد اور کفر پر یہ روایتیں گھڑی ہوئی ہے جو آپ نے پیش کی۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم کی زبان مبارک سے ایسے مضامین نہیں ہوئے، اس لیے کہ پہلی حدیث تجسیم کو ثابت کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی جسمانیت پر عقیدہ رکھنا قطعاً
کھلا ہوا کفر ہے۔ دوسری حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ پر کچھ نازل ہوتا تھا تو ابو بکر اس میں شریک ہوتے تھے، اور تیسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خاتم الانبیاء کو ابو بکر پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی کیونکہ دونوں آپس میں مساوی تھے، اور چوتھی اور پانچویں دونوں حدیثوں میں بے شمار حدیثوں کے خلاف پڑتی ہے جن پر فریقین کا اجماع ہے۔ اہل عالم میں سب سے بہتر محمد و آل محمد علیہ السلام اجمعین ہے، اور آخری حدیث قرآن مجید کی مخالف ہے کیونکہ سورہ دہر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بہشت آفتاب و مہتاب کی جگہ نہیں ہے، بہشت کے شجرے حجر مکانات و دیوار سب روشن ہیں، نورانی ہے، یہ دنیا والے ہیں جو چراغ کے محتاج ہیں، ورنہ اہل جنت کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جی علاوہ کھلی ہوئی باتیں خود آپ کے بڑے بڑے علماء درایت اور رجال جیسے جلیل القدر مقدسی نے تذکرۃ الموضوعات میں، اور فیروز آباد اور شافعی نے سفر السعادات میں، جن میں کثیر ذہبی نے میزان الاعتدال میں، ابو بکر احمد ابن خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، اور ابو الفرج نے ابن الجوزی نے الموضوعات میں، اور جلال الدین سیوطی نے لیالی المصنوعہ الاحادیث الموضوعہ میں ان حدیث کے موضوع اور فرضی ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ جو احادیث آپ نے سنائی ہے، ایک ایک حدیث کو نقل کر کے ان حدیث کو فرضی اور موضوع کہا گیا ہے۔ خصوصیت سے لیالی المصنوعہ میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں صاف صاف کہتے ہیں کہ سلسلہ روایت و اسناد کے لحاظ سے یہ حدیثیں جعلی اور گھڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ علاوہ ان نااہل ساز جھوٹے افراد کے جو ان کے راویوں کے سلسلے موجود ہیں، ان کا باطل ہونا عقلی قواعد اور قرآنی آیات سے بھی ظاہر اور ثابت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے لیالی المصنوعہ میں۔ جی جب بات حدیثوں کی آتی ہے تو پھر یہ ذکر کیا جائے گا کہ اچھا اس موضوع سے متعلق گفتگو اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو خود عام حیثیت سے امت پر ابوبکر کی فوقیت دلیل ہے، اس لیے فرمایا یہ رسول خدا کا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر یتقدم علیہ غیرہ۔ تو اب یہ حدیث خود عام حیثیت سے امت پر ابوبکر کی فوقیت کی دلیل ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ابوبکر اس کے درمیان موجود ہوں اور وہ دوسرے کو ان پر مقدم کر دیں۔ تو کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ قبلہ؟ اس حدیث میں اگر ہم تھوڑا غور کریں، آپ دیکھیں، غور کریں، جو حدیث مبارک میں نے کہا ہے کہ آپ حضرات ایک حدیث کو بغیر غور و فکر کے کیوں کر قبول کر لیتے ہیں؟ اگر یہ حدیث رسول اللہ نے فرمائی، رسول خدا کا ارشاد ہے، تو اس پر کیوں عمل نہیں فرماتے کہ ابو بکر کی موجودگی میں علی کو مقدم رکھتے تھے؟ مباہلے کے موقع پر کیا ابو بکر موجود نہیں تھے جو علی کو ان پر مقدم رکھا؟ جنگ تبوک میں ابو بکر کے ایسے تجربے کار بوڑھے کی موجودگی میں کس لیے علی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا؟ سفر مکہ میں ابلاغ رسالت اور سورہ براءت کے قراءت کے لیے کس واسطے ابو بکر کو معزول کر کے علی کو نصب کیا؟ فرمایا اس کے میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی وجہ سے بتشکنی کے لیے علی کو اپنے ہمراہ لے گئے، یہاں تک کہ اپنے شانے پر سوار کیا اور حول بت توڑنے کا حکم دیا۔ ابو بکر کی موجودگی میں اہل یمن کی حکومت و ہدایت کے لیے علی کو کیوں بھیجا؟ اور ان سب کے علاوہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے علی کو اپنا وسیع جانشین کس واسطے پیغمبر نے بنایا؟ لاؤ کعبہ، یہ ایک بہت مضبوط حدیث رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس کا ہرگز انکار نہیں ہو سکتا۔ عمر ابن عاص نے کہا کہ ایک روز میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کی عورتوں میں آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر۔ بس اس لحاظ سے آپ پیغمبر کے محبوب ہیں۔
تمام امت پر فوقیت کا حق رکھتے ہیں، یہ خود خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ایک قاطع دلیل ہے۔ اب کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ یہ حدیث علاوہ اس کے کہ بکری گروہ کی ساختہ پرداختہ فریقین کے نزدیک مسلم اور معتبر احادیث کے خلاف ہے۔ کئی احادیث کے خلاف یہ حدیث ہوتی ہے، لہذا اس کی مردودیت ثابت ہے۔ اس حدیث میں دو پہلوؤں سے غور کرنا چاہیے، اول یہ کہ عائشہ کی جہت سے اور دوسرے خلیفہ ابوبکر کی جہت سے۔ چنانچہ عائشہ کی محبوبیت میں اس حیثیت سے کہ رسول اللہ کے نزدیک ساری عورتوں سے زیادہ محبوب ہوں اشکال ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قول صحیح و معتبر احادیث کے خلاف جو فریقین شیعہ سنی کی معتبر کتابوں میں درج ہے۔ کن حدیثوں میں معارض ہے؟ ممکن ہو تو بیان کیجیے تاکہ ہم مطابقت کریں اور مطابقت کر کے عادلانہ فیصلہ بھی کریں۔ آپ کے قول کے برخلاف آپ کے علماء روات کے ترک سے بکثرت حدیثیں حضرت صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے منقول ہے کہ خصوصیت سے پیغمبر اکرم نے فرمایا، من جملہ ان کے حافظ ابو بکر بیقین نے تاریخ میں اور حافظ ابن عبد البر نے استیاب میں اور سید علی حمدانی نے مدت القربہ میں اور آپ کے دوسرے علماء نے نقل کیا ہے۔ رسول اکرم بار بار فرماتے تھے، فاطمہ خیرنا امتی، فاطمہ میری امت کی عورتوں میں سب سے بہتر ہے۔ جی اب اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے مسند میں اور حافظ ابو بکر شیرازی نے نزول القرآن فی علی میں اور محمد ابن حنفیہ نے اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے ابن عبد البر نے استیاب میں بسلسلہ نقل حالات شہزادی کونین فاطمہ زہرا کے متعلق لکھا، اور ابو ہریرہ سے حالات ام المومنین خدیجہ کے ضمن میں ابو داؤد سے ابو ہریرہ ابن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ سلیمان حنفی نے یوناوی المعدد کے 55 پہ بھی یہی لکھا۔ یہ سارے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عالمین کی عورتوں میں سب سے بہتر 4 ہیں، مریم دختر عمران، آسیہ دختر مزاحم، خدیجہ دختر خولید اور فاطمہ الزہرا دختر محمد۔ خطیب تاریخ بغدادی میں نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ان 4 عورتوں کو دنیا کی ساری عورتوں سے بہتر شمار فرمایا، اس کے بعد فاطمہ کو دنیا آخرت میں ان پر فضیلت دی۔ محمد اسماعیل بخاری صحیح بخاری میں اور امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں عائشہ بنت ابوبکر سے نقل کرتے، جب اس روایت میں خود عائشہ راوی ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا، کیا ہے فاطمہ، خوشخبری اور بشارت ہو تم کو کہ خدا نے تم کو برگزیدہ کیا عالمین کی عورتوں پر بالعموم اور زنان اسلام پر بالخصوص پاکیزہ قرار دیا اسلام پر اور ہر دین سے بہتر۔ دیکھیے قبلہ آپ نے بہت خوب کہا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہے محبت اہل بیت کے متعلق۔ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی مزید دلائل دیں آپ۔ نیز بخاری میں اپنی صحیح میں دیکھ لیجئے آپ، صحیح بخاری میں جز 4 صفحہ 64 پر، اور مسلم نے اپنی صحیح جز 2 باب فضائل فاطمہ میں، اور حمیدی نے جمع بین صحیحین میں، اور عبدی نے جمع بین الصحاح 7 میں، اور ابن عبد البر نے الاستیعاب میں، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور محمد سعد ابن کاتب الواقدی نے طبقات ابن سعد کبیر میں، ان ساروں نے اس حدیث کو بھی لکھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یا تم خوش نہیں ہو اس سے کہ زنان عالمین کی سردار ہو۔ ابن حجر اسقلانی نے اس عبارت کو اصابہ میں حالت جناب فاطمہ کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ بہرحال اس قسم کی بہت ساری روایتیں جی آپ کی کتابوں میں موجود ہے، جسے آپ کے جلیل القدر علماء نے بارہا لکھا۔ دیکھیے قبلہ و کعبہ بہت اپنے محنت سے بیان کیا ہے۔ یقیناً محبت اہل بیت کہ ہم قائل ہیں، جو قائل نہ ہوگا یقیناً وہ کافر اور کفر کا مرتکب ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ حدیث بیان کریں پیغمبر اکرم کے نزدیک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یعنی اقوال میں جماعت میں آئے کہ تمام مردوں سے زیادہ محبوب تھے، تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی احادیث
موجود ہیں تو بیان کیجیے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ پیغمبر اکرم کے نزدیک اور ان کے قول کے مطابق حضرت علی تمام مردوں سے زیادہ افضل ہے اور محبوب ہے پیغمبر کے لیے۔ اس میں احادیث بہت ہے۔ آپ کے جلیل القدر علماء میں سلیمان خندوزی نے ینابی المعدد میں اور علامہ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اس حدیث پر لکھا کہ پیغمبر کے نزدیک عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے اور مردوں میں سب سے زیادہ علی ہے۔ اس روایت کو صحیح ترمذی میں بھی اسناد صحیح کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور محی الدین امام الحرم احمد ابن عبداللہ شافعی ذخائر العقبہ میں ترمذی سے نقل کرتے ہیں کہ عائشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول خدا کے نزدیک کون عورت سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا فاطمہ۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں حضرت کو کون محبوب ہے؟ تو کہا کہ علی شوہر فاطمہ کی۔ تو اب یہ بتائیے، یہ روایت خود عائشہ سے ہے، تو اب کیا وہ آپ کی نظر میں موثوق نہیں ہے؟ ان کے وثوق کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، اور سب سے اہم اس موضوع پر حدیث طاہر ہے، جسے صحیح بخاری میں بھی نقل کیا گیا، صحیح مسلم میں بھی، جی، صحیح ترمذی میں، نسائی میں، جی، یعنی تمام سیاہ ستہ میں یہ حدیث اسناد صحیح کے ساتھ ملتی ہے۔ علاوہ ازیں امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں حدیث کو لکھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، حدیث ذیل کے ضمن میں خصوصیت سے تفصیل سے انس بن مالک نے اس حدیث کو نقل کیا، جی، مسلسل طور پر صحیح ہے۔ سبت ابن جوزی نے ارشاد کیا، پیغمبر کی دعا اور قبول ہوئی۔ امام ابو الرحمن نسائی نے خصائص میں، یہ سارے علماء نے حدیث طاہر کو تفصیل سے نقل کیا، یعنی پیغمبر اکرم نے فرمایا، جو شخص میرے اور تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو میرے پاس بھیج دے، تاکہ میں اس بھنے ہوئے طاہر میں سے میرے ساتھ نوش کروں، اس کے ساتھ نوش کروں۔ اس وقت علی آئے حضرت کے ساتھ اور ان کو تناول کیا، اور آپ کی بعض کتابوں میں جیسے فصل المہمہ مالکی اور تاریخ حافظ نشاپوری کفایت الطالب وغیرہ میں لکھا ہے، لیکن اس طرح ذکر کیا کہ انس نے کہا کہ پیغمبر اس دعا میں مشغول تھے کہ علی گھر میں آئے، اور بہانہ کر دیا کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پاؤں دروازے پر مارا تو رسول خدا نے فرمایا کہ آنے دو۔ یوں ہی علی پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ خدا تم پر رحمت کرے، کس چیز نے تم کو میرے پاس آنے سے باز رکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ میں 3 مرتبہ دروازے پہ حاضر ہوا، آپ کی تیسری دفعہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت نے فرمایا کہ انس، تم کو کس چیز نے اس حرکت پر مجبور کیا؟ یعنی غور کیا آپ نے کہ انس ابن مالک ان کو روک رہے تھے۔ کہا کہ علی کو میرے پاس آنے سے منع کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کی دعا سنی تو یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میری قوم کا کوئی شخص اس درجے پر فائز ہو۔ اب میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء کی دعا قبول فرمائی یا نہیں؟ اب بتائیں، تمام مردوں میں، تمام مسلمانوں میں افضل مرد کون ہے اور عورت کون ہے؟ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ افضل صرف حضرت علی ہے اور عورتوں میں افضل صرف فاطمہ زہرا ہے۔ جی، فرمائیے شیخ صاحب۔ دیکھیے، بڑے احسن انداز میں آپ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، بدیہی چیز ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں کیونکہ دعائیں قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ گرامی منزلت پیغمبر ہرگز کوئی بے جا درخواست نہیں کرتے، زیادہ قطعاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور دعا کو منظور اور قبول فرماتا تھا۔ کہیے کیا کہیں گے قبلہ صاحب، اس سلسلے میں آپ غور کریں۔ بس اس صورت میں خدا نے اپنی مخلوق میں محبوب ترین فرد کو اختیار و انتخاب کر کے اپنے پیغمبر کے پاس بھیجا۔ ساری امت کے درمیان بزرگوں برتر محبوب جو کل مخلوقات میں سے چنا ہوا ہو، خدا و رسول کے نزدیک امت میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی علیہ السلام تھے۔ چنانچہ خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس موضوع پر مزید کوئی گنجائش نہیں، گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ جی، اب یہ ذکر کہنا آپ کا کہ اہل ذکر سے مراد کون ہے، کیا آل محمد ہے تو اہل ذکر سے مراد
حضرت علی اور آپ کی اولاد ہے، ائمہ اطہار ہے، اہل ذکر سے مراد، اور تمام تفسیریں اس بات پر گواہ ہیں، خصوصیت سے امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کو نقل کیا۔ قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام نحن اہل الذکر، حضرت علی نے فرمایا کہ ہم خاندان رسالت اہل ذکر ہے، اور خود پیغمبر اکرم نے حضرت علی کے لیے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جن کو میں نہیں جانتا، رات میں نازل ہو یا دن میں ہو۔ جب اس طرح کے دعوے مولا کائنات نے کیے تو اس رخ سے کئی احادیث تفاسیر میں ملتی ہے، خصوصیت سے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ اہل ذکر سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ جی جی ٹھیک ہے اللہ صاحب، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سورہ فتح کی آیت نشان 29 سے گفتگو کا تذکرہ کروں، یعنی شیخ صاحب اب آپ خلفائے اربعہ کے طریقے خلافت میں نقل آیت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ جی دیکھیے، یہی موضوع جو کہا گیا جی آپ کو اس سلسلے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے گفتگو کا آغاز ہے کہ اس میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ محمد خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر بہت سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر شفیق و مہربان ہیں۔ ان کو تم زیادہ تر رکوع و سجود کے عالم میں دیکھو گے۔ جو فضل و رحمت اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیہ شریفہ ایک طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضل و شرف کو ثابت کر رہی ہے اور دوسری طرف سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقہ خلافت کو معین کرتی ہے، بخلاف اس کے کہ جیسا کہ شیعہ فرقے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ پہلے خلیفہ ہیں، یا سراحت کے ساتھ علی کو چوتھا خلیفہ ظاہر کرتی ہے۔ کہیے مولانا قبلہ کعبہ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، آیت شریفہ کے ظاہر سے تو کوئی ایسی چیز جو خلفائے راشدین کے طریقہ خلافت اور ابو بکر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو نظر تو نہیں آتی، البتہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ وضاحت کیجیے کہ یہ صراحت آیت میں کس مقام پر ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ قبلہ و کعبہ بیان کیجیے کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت و شرافت پر آیت کی دلالت پر یہ ہے کہ آیت کے شروع میں کلمہ الف لام زین معاہو سے اس مرد بزرگ کے منزلت کی طرف اشارہ ہوا جو آپ کو لیلۃ القدر میں پیغمبر کے ساتھ حاصل تھی، اور خلفائے راشدین کا طریقہ خلافت بھی اس آیت کی پوری صراحت کے ساتھ واضح ہے، کیونکہ والذین معاہو سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے جو شب ہجرت غار سور پیغمبر اکرم کے ہمراہ تھے، اشد علی الکفار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مراد ہیں جو کفار پر بہت سخت گیر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہو، بیان کیجیے قبلہ۔ دیکھیے، میں حیرت میں ہوں کہ جواب کس انداز میں عرض کروں تاکہ خود غرضی کا الزام عائد نہ ہو۔ اگر بغیر تعصب کے انصاف کی نظر سے دیکھیے تو تصدیق فرمائیے گا کہ کوئی غرض کار فرما نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف اظہار حقیقت ہے۔ علاوہ اس کے ارباب تفسیر نے یہاں تک کہ خود آپ کے علماء نے بڑی بڑی تفسیروں میں اس آیہ شریفہ کی شان میں نزول میں یہ مطلب بیان نہیں کیا کہ اگر یہ آیت قرآنی امر خلافت کے بارے میں ہوتی تو روز اول دفاع رسول خدا کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بنی ہاشم اور کبار صحابہ کے اعتراضات کے مقابلے میں فرضی شاخ و برگ پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ یہ آیت پیش کر کے مسک جواب سے دے دیا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ آیت جو کہ معنی آپ نے بیان کی ہے وہ ایجاد بندہ ہے جو مدتوں کے بعد ابوبکر کی طرف داروں نے تصنیف کیے ہیں، اس لیے خود آپ کے اکابر مفسرین جیسے طبری، امام ثعلبی، فاضل نشاپوری، جلال الدین سیوطی، قاضی بیزادی، جار اللہ مشری، امام فخر الدین رازی وغیرہ نے بھی یہ تفسیر بیان نہیں کیے۔ بس یہ نہیں جانتا
کہ آپ کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ معنی کس وقت سے آپ جن اشخاص کے ہاتھوں پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ خود آیت شریفہ میں علمی، ادبی اور عملی مواضع موجود ہیں جو ثابت کر رہے ہیں۔ تو جو شخص اس قول کا قائل ہوا اس نے بیکار ہاتھ پاؤں مارے اور اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوا جس کو خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے اپنی تفسیروں میں شروع کیا۔ اس طریقے سے دیکھیے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کی رائے اپنی رائے سے کرے گا تو اس کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا، یعنی جہنم کی آگ۔ اگر آپ کہیے کہ تفسیر نہیں ہے، تعویل ہے، تو آپ حضرات جو ہے باب میں تعویل کو مطلقاً مشدود جانتے ہیں، علاوہ اس کے کہ آیت شریفہ علم و ادب و اس طرح کے روح سے آپ کے مقصد کے برخلاف نتیجہ دے رہی ہے نا۔ تو آپ یہاں پر اس منزل پر اظہار حقیقت کے لیے قبلہ صاحب کہتے ہیں۔ تمام تر گفتگو کے بعد اگر یہ مطلب لیا جائے تب بھی قابل اعتراض ہے اور کہا جائے گا کہ ایسا خطاب امدی و سعادت پر دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ خداوند عالم اشخاص کے اعمال دیکھتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جو ایک زمانے میں نیک اعمال بجا لاتے تھے اور لطف و رحمت و خدا بندی ان کے شامل حال رہتی، اس کے بعد ان سے برے اعمال سرزد ہوئے اور امتحان کے وقت نتیجہ برعکس نکلا تو پروردگار کے مبغوض ہو گئے اور لطف و رحمت الہی سے محروم ہو گئے۔ اور یہ کہ اگر ہم عالم بشریت پر نظر ڈالیں تو ایسے اشخاص کی بہت سی نظریں ملیں گی جو درگاہ بارگاہ تعالی میں مقرب ہوں لیکن امتحان کے موقع پر مردود و مغضوب پروردگار قرار پائے۔ تو نمونے کے طور پر ہمارے پاس دو نام ہیں، بلعام ابن باورا اور پرسیسا عابد، یہ دو اشخاص ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے بھی انسانوں کی بیداری اور غافل کی تنبیہ کے لیے اشارہ فرمایا ہے اور مزید تفصیلات کی احتیاج بالکل نہیں ہے۔ بلعام ابن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر مقرب الہی ہوا کہ خدا نے اس کو اسم اعظم عطا فرما دیا اور چنانچہ اپنی ایک دعا کے اثر سے اس نے حضرت موسیٰ کو وادی طیہ سے سرگرداں کر دیا، لیکن امتحان کی منزل میں حب جاہ اور ریاست طلبی نے اس کو خدا کی مخالفت اور شیطان کی پیروی پر آمادہ کر دیا اور نار جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو دوستو تمام مفسرین اور مورخین نے تفصیل کے ساتھ اس کا حال لکھا ہے، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر جلد چہارم صفحہ نمبر 463 میں ابن عباس، ابن مسعود اور مجاہد سے اس کا قصہ نقل کیا ہے۔ اور خدا سورہ اعراف میں آیت نشان 174 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں پر اس شخص یعنی ابن باورا کی بات کر رہی اس شخص کی ایک آیت بیان کرو جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، اس نے ان آیات سے روگردانی کی، چنانچہ شیطان پیچھے لگ گیا اور گمراہوں میں شامل۔ دوسری مثال ہے ہمارے پاس برسیسہ عابد۔ یہ دوسرا برسیسہ عابد تھا جس نے اولاً عبادت میں اس قدر کوشش کی کہ مستحبات الطاعات ہو گیا، لیکن امتحان کے وقت اس کا انجام بہت خراب نکلا۔ شیطان کے قریب میں مبتلا ہو کر ایک لڑکی سے زنا کیا، اپنی ساری محنتوں کو برباد کر دیا، دار پر لٹکا دیا، دنیا سے کافر اٹھ گیا۔ یہ دیکھیں، اور پھر قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نشان 16 میں پروردگار عالم نے اشارہ بھی کر دیا، مثل میں یعنی ہم منافق مثل میں شیطان کے مانند ہیں جس نے انسان سے یعنی پرسیسہ عابد سے کہا کہ کفر اختیار کروایا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس سے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں کیونکہ میں پروردگار کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پس ان دونوں نے یعنی شیطان اور پرسیسہ کا یہ انجام ہوا کہ وہ دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہی دوزخ ظالمین کا بدلہ۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے کہ جنود حق کی تائید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے مصاحب میں بے بہرا تھے، کیونکہ یہ بے بہرانہ تھے۔ تو بتائیے کہ نزول سکینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا ہے، اس سلسلے پر، اس گفتگو پر روشنی ڈالیں اور ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ دیکھیے آپ نے جو جوابات دیے ہیں وہ بڑے مستند ہیں، پھر بھی ہمارے علم اضافے کے لیے آپ بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ
قبلہ و کعبہ کے ہم جواب کے منتظر ہیں، اور اس جلسے میں موجود تمام افراد بگوش قلب آپ کے ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن و قلب میں بٹھاتا ہے۔ شیخ صاحب، اگر الطاف و مراحم الہیہ میں دونوں ہستیاں شامل یقین تو قاعدے کی رو سے آئے شریفہ کے تمام جملوں میں تثنیہ کی ضمیریں ہونی چاہیے تھی، لازم تھا، حالانکہ قبل و بعد کی تمام ضمیریں مفرد استعمال ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ عربی قواعد سے واقف ہیں، وہاں صیغہ تثنیہ نہیں تھا، یعنی دو جنوں کے متعلق ذکر نہیں ہو رہا تھا، وہاں فرد کا گفتگو اور ذات خاتم الانبیاء کے مدارس ثابت ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ پروردگار کی جانب سے جو کچھ رحمت و مرحمت نازل ہوتی ہے وہ آن حضرت کی ذات سے مخصوص ہوتی ہے۔ اگر آن حضرت کے طفیل میں دوسروں پر بھی نازل ہو تو ان کا نام ظاہر کیا جاتا ہے، لہذا سکینہ اور رحمت کے نزول میں اس آیت اور دوسری آیتوں میں صرف پیغمبر کو مورد عنایت قرار دیا ہے۔ جہاں تک آپ نے جواب دیا ہے، ہم کے جوابات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نزول سکینہ سے مستغنی تھے، ان کو اس کی کوئی احتیاج نہ تھی اور سکینہ ہرگز ان سے جدا نہیں ہوتا تھا، پس نزول سکینہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخصوص تھا۔ شیخ صاحب، آپ کیوں بے لطفی کی باتیں کرتے ہیں اور بار بار انہیں مطالب کو دہراتے ہیں؟ جو ہے کتابوں میں ہمارے یہاں، اپنے دلائل دیجیے، قرآن سے گفتگو ہو۔ دیکھیے، جلسے کا وقت لیتے ہوئے آپ کس دلیل سے کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء نزول سکینہ سے مستغنا تھے، حالانکہ افراد خلائق میں پیغمبر اور امت، امام اور معموم کو کوئی شخص بھی ہو اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایت سے مستثنا نہیں؟ کیا آپ سورہ توبہ کی آیت 26 کو بھول گئے کہ جو حنین کے واقعے میں تھی، جس میں ارشاد ہے کہ اس وقت اللہ نے اپنے سکینہ و وقار یعنی شکوہ و سطوت اور جلال ربانی کو اپنے رسول اور مومنین پہ نازل فرمایا؟ جس طرح سے اس آیت میں رسول اکرم کے بعد مومنین کی طرف اشارہ کیا گیا، آیت غار میں بھی اگر ابو بکر ان مومنین کی ایک فرد ہوتے تو جن کو سکینہ و وقار شامل ہونا چاہیے تھا، تو ضرورت تھی کہ تنبیہ کی ضمیر ہوتی یا علیحدہ ان کے نام کا ذکر کیا جاتا، جس طرح سے کہ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آیت غار میں بھی اگر ابو بکر ان مومنین کی ایک فرد ہوتے جن کو سکینہ و وقار میں شامل ہونا چاہیے، ضرورت تھی کہ تنبیہ کی ضمیر ہوتی یا علیحدہ ان کے نام کا ذکر کیا جاتا۔ یہ قصہ اتنا واضح ہے کہ خود آپ کے مصنف علماء نے بھی اقرار کیا ہے کہ سکینہ کی ضمیر ابو بکر سے متعلق نہیں تھی۔ جی، بہتر ہے کہ آپ حضرات کتاب نقص الثمانیہ ابو جعفر محمد بن عبداللہ اسکانی کی، جو آپ کے اکابر علماء و شیوخ معتزلہ میں ہیں، مطالعہ کیجیے تو دیکھیے گا کہ اس مرد عالم منصف نے ابو ثمانیہ قط کی لا تعیل باتوں کے جواب میں کس طرح حق کو آشکار کیا۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے جلد 7ویں جلد صفحے 253 اور 281 میں ان ساری باتوں کا جواب دیا، اور جتنے اعتراضات آپ نے قائم کیے اس کے بارہا جواب ہو چکے۔ گفتگو میں ان شبوں کی نشستوں میں کئی آپ کے سوالات کے جواب آ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ مزید آپ کوئی اہم سوال کریں گے۔ علاوہ ان چیزوں کے خود آیت میں ایک ایسا جملہ موجود ہے جس سے مکمل طور پہ آپ کے مقصد کے برخلاف نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ جملہ یہ کہ رسول اللہ نے لا تحزن کہہ کے ابو بکر کے حزن و اندوہ سے منع فرمایا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر اس حال میں غم زدہ تھے، تو ابو بکر کا یہ حزن آیا کوئی اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اگر عمل نیک تھا تو پیغمبر کسی کو عمل نیک اور اطاعت حق سے قطعاً منع نہیں فرماتے، اور اگر عمل بد اور گناہ تھا تو ایسے عمل والے کے لیے کوئی شرف و بزرگی نہیں ہوتی جس سے خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو، نزول سکینہ کا محل قرار پائے، بلکہ شرافت و فضیلت
صرف مومنین اور اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہے جن میں قرآن مجید کے بیان کی بنا پر سب سے اہم ہے، حادثات زمانہ کے مقابل میں ہرگز خوف و حزن و غم و اندوہ کا اظہار نہ کریں، بلکہ صبر و استقامت اختیار کریں۔ چنانچہ سورہ یونس کی یہ آیت موجود ہے کہ آگاہ ہو کہ دوستان خدا کے دلوں میں آئندہ حادثات زمانہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ وہ دنیا کی اپنی گزشتہ مصیبتوں میں غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو مولوی صاحب گھڑیوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا رات نصف کافی زیادہ گزر چکی ہے۔ نواز صاحب نے کہا کہ ابھی آیت کے بارے میں قبلہ صاحب کا بیان مکمل نہیں ہوا ہے اور کوئی آخری نتیجہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ قبلہ نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ زحمت دینا مناسب نہیں سمجھتے، لہذا بقیہ باتیں کل شب کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ اسلامی عیدوں میں سب سے بزرگ یعنی عید وسط کی شب تھی، لہذا جلسے میں شربت اور مختلف اقسام کی شیرنی آئی اور مسرت و شادمانی کے ساتھ یہ نشست تمام ہوئی، یعنی شبہائے پشاور کی 5ویں نشست بھی یہاں تمام ہوتی ہے۔